السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوقات میں سے چن کر اعلیٰ اور افضل بنایا تھا۔ حدیث ہے پیغمبر علیہ السلام کی، ان اللہ تعالی نظر الی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو چیک کیا، دیکھا۔ جو پوری انسانیت کے دلوں میں سب سے اعلیٰ دل تھا وہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا۔ اس کے بعد جو سب سے اعلیٰ صاف ستھرے دل تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے دل جمع کر کے ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنا دیا۔ اب یہ بات کہنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ روئے زمین پر سب سے پاک دل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور ان کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل دل، سب سے بہترین دل پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے دل تھے۔ اب جو شخص ان صحابہ کے حوالے سے اپنی زبان دان دراز کرے گا، گویا کہ وہ اللہ کی پسند کے اوپر زبان چلا رہا ہے اور اپنی انگلی اٹھا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تو وہ اللہ کے چناؤ کو غلط کہہ رہا ہے، صحابہ کو غلط نہیں کہہ رہا۔ اس کا ٹاکرا، اس کا پالا اور اس کی دشمنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، چونکہ ان کو چنا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ان کو صحابہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو جو شخص صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں بغض اور نفرت رکھتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کی پسند کو ٹھکرا رہا ہے۔ اور یہ بات عقیدے کے اندر شامل ہے کہ تمام صحابہ کو پاک صاف مانا جائے اور ان کے بارے میں کلمہ رحمت کہا جائے
اور ان کی تنقیص کا ایک ادنا کلمہ بھی نکالنا جائز نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الجامع فی عقائد و رسائل اہل السنہ والاثر، کہ اہل السنہ کے عقیدے کی کتاب ہے، اور اس کے اندر 262 کتابوں کا خلاصہ ہے، ایک دو کتاب نہیں، عقیدے کی 262 کتابوں کا خلاصہ اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ 2 جلدوں میں ہے، ایک جلد آپ کے سامنے لایا ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ کے بارے میں تھوڑا سا ذہن میں آ جائے، خیال آ جائے تو کوئی بات نہیں، خیر صلی اللہ ہے، آخر ان کی غلطیاں بیان نہیں کرنی ہم نے، تو ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو، جو صحابہ کی غلطیاں اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان کی تنقیص اور توہین ہو، وہ بندہ گمراہ ہے، اس کا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی ہدایت پہ نہیں ہو سکتا، اور ائمہ محدثین نے اس کو عقیدے کے اعتبار سے اپنے اہل سنت سے خارج سمجھا ہے۔ یہ 3-4 حوالے میں آپ کو اس کتاب سے دے دیتا ہوں کہ صحابہ کے حوالہ عقیدے کا حوالہ ہے۔ صحابہ کے حوالے سے دل کو پاک صاف اور زبان کو سیدھا رکھنا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور اس کو بل دینا، تنقیص کرنا، اس کے بارے میں اپنے ذہن کو ذرا گدلا بنانا یا دل کے اندر میل کچیل رکھنا گویا کہ عقیدے کی گمراہی ہے، اور بندہ صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا حوالہ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ طبقات الحنابلہ کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا عقیدہ باسند صحیح کہتے ہیں، اخبرنا المبارک قال اخبرنا عبد العزیز قال حدثنا ابو بکر المفید قال حدثنا الحسن بن اسماعیل قال قال لی احمد بن حنبل، مجھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ بات بتائی، اجمع 90 رجلا من التابعین وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَئِمَّةِ السَّلَفِ وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں 90 تابعین کا اجماع ہے، اجمع 90 من التابعین، 90 تابعین کا اجماع ہے، اتفاق ہے، اور ائمہ سلف کا اجماع اور اتفاق ہے، اہل سنت اور سلف کا اجماع اور اتفاق ہے، وفقہاء الامصار، اور سارے شہروں کے فقہاء کا اجماع ہے، کس بات پہ؟ علی ان السنت التي توفی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عقیدے پر جس کے اوپر پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے گئے، اس عقیدے پر 90 تابعین کا اجماع، ائمہ سلف کا اجماع، فقہائے امصار کا اجماع اور محدثین کا اجماع ہے۔ اس کے اندر لکھتے ہیں وَالْكَفُّ أَمَّا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے جو آپس میں اختلاف ہوئے ہیں ان کے اندر زبان بند رکھو، رک جاؤ، ان کی برائیاں کرنے سے، ان کے فیصلے کرنے سے، ان پر قاضی اور جج بن کر ایک کو صحیح اور دوسرے کو غلط کہنے سے رک جاؤ، زبانیں بند کر لو، یہ امت کا اجماع اور تابعین کا اجماع ہے۔ وَأَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وعمر وعثمان وعلی ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات پہ بھی اجماع اور اتفاق ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئے زمین پہ سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
والترحم على جميع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلمات رحمت کہنے پر 90 تابعین کا اجماع ہے۔ وعلی اولادہ وازواجہ واصہارہ، رسول کائنات کی اولاد کے بارے میں، تمام اولاد، چاروں بیٹیوں کے بارے میں، آپ کی ازواج، تمام بیویوں کے بارے میں، واصہارہ، آپ کے تمام سسرال کے بارے میں، جس میں امیر معاویہ بھی آتے ہیں، علی المرتضیٰ بھی آتے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہم بھی آتے ہیں، جس کے اندر سیدہ ہندہ بھی آتی ہیں، سب کے بارے میں کلمات رحمت کہنے کے بارے میں 90 تابعین کا اجماع ہے، ائمۃ المسلمین کا اجماع ہے، فقہائے امصار کا اجماع ہے، ائمہ و محدثین کا اجماع ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ فَهَذِهِ السُّنَّةُ، یہ عقیدہ ہے، الزموها، اس سے چمٹ جاؤ، تسلمو، تم سلامت رہ جاؤ گے، فتنوں میں نہیں پڑو گے۔ اخذها ہدن، اس عقیدے کو لینا ہدایت ہے، وَتَرْكُهَا ضَلَالَةٌ، اور اس کو چھوڑنا گمراہی ہے۔ جس کا عقیدہ اس کے مطابق ہوگا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو اس کے مطابق نہیں وہ گمراہی پہ چلا جائے گا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے سسرال کے بارے میں کلمات رحمت کہنا عقیدے کا مسئلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں، ساری اولاد کے بارے میں، تمام صحابہ کے بارے میں کلمات رحمت کہنا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس کو پکڑنا سلامتی اور ہدایت ہے، اور اس کے خلاف جانا گمراہی ہے، تباہی ہے۔ دوسرا حوالہ امام محمد بن عوف رحمہ اللہ، اسی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں۔ اس کتاب کا صفحہ 384 ہے، اس کے اوپر لکھتے ہیں وَمَنِ انْتَقَصَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَوْ أَبْغَضَهُ لِحَدَثٍ كَانَ مِنْهُ، وَمَنِ انْتَقَصَ، جس نے تنقیص کی، توہین کی، ایسا نظریہ رکھا، ایسا جملہ بولا، ایسا کلمہ کہا، ایسا منہ بنایا، ایسا سٹائل بنایا کہ صحابی کی توہین ہو جائے۔ وَمَنِ انْتَقَصَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی ایک صحابی کی توہین کی، او ابغضہ، یا اس کے ساتھ بغض رکھا، او ابغضہ، یا اس کے ساتھ بغض رکھا، لِحَدَثٍ كَانَ مِنْهُ، ان کے کسی واقعے کی وجہ سے، صحابی سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی نقص ہو گیا، کوئی معاملہ پیش آ گیا، اس عمل کی وجہ سے بھی جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا۔ آج امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض رکھا جاتا ہے، ان کے جنگ صفین کی وجہ سے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بغض رکھا جاتا ہے، ان کی جنگ جمل کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض رکھا جاتا ہے، ثقیفہ بنی ساعدہ میں ان کی خلافت کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض رکھا جاتا ہے، وراثت کو تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض رکھا جاتا ہے، حدیث کرتاس کی وجہ سے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض رکھا جاتا ہے، ان کے گورنروں کی وجہ سے۔ سنو صحابہ، ائمہ محدثین کا صحابہ کے بارے میں عقیدہ، وَمَنِ انْتَقَصَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی ایک صحابی کی تنقیص کی، او ابغضہ، یا ان سے بغض رکھا، لِحَدَثٍ كَانَ مِنْهُ، ان کے کسی فیصلے کی وجہ سے، کسی معاملے کی وجہ سے، او ذَكَرَ مَسَاوِيَهُ، یا صحابی کی کوئی غلطی بیان کی، جس طرح مرزا صاحب کہتے ہیں غلطیاں بیان کر رہا ہوں، غلطی بیان کی، کَانَ مُبْتَدِعًا، وہ بندہ بدعتی انسان ہے، اہل توحید نہیں، کانا مبتدعن، وہ بدعتی بھی ہے، خارجا من الجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے کچھ پھر کہتے ہیں انہیں قاری صاحب جی ٹھیک ہے لیکن انہیں گلا بڑیاں صحیح نے، کچھ صحیح گلا بھی تو کرتا ہے نا، قاری صاحب جی کچھ باتیں درست بھی تو کرتا ہے نا،
اہل سنت کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں جس نے کسی ایک صحابی سے بغض رکھا، کسی ایک صحابی کی تنقید کی، کسی ایک صحابی کی برائیاں اس انداز میں بیان کی، کانا مبتدعا خارجا من الجماعہ، وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہے اور بدعتی انسان ہے۔ آج ایک آدمی کہتا ہے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل پر پتھر رکھ کر رضی اللہ کہتا ہوں، دل تو نہیں کرتا۔ یہ بغض ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تنقیص ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں جہاں بنو امیہ کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں میری شروع ہوتی ہے۔ یہ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ان سب کے بارے میں زبان درازی ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان کو کہتا ہے ماموں پارٹی، مامے توڑے مامے۔ ماموں لفظ برا نہیں ہے لیکن معاشرے کے اندر بسا اوقات گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس جملے کو بطور گالی استعمال کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے جس نے کسی ایک صحابی کی تنقید کی، کسی ایک سے بغض رکھا، کسی ایک کے برائیوں کو ذکر کرنا چاہا، فرمایا وہ بدعتی ہے، خارج عن الجماعہ ہے، جب تک وہ ان کے لیے دل و جان سے حتی یترحم علیہم جمیعا سب پر رحمت کا کلمہ نہیں کہے گا، وَيَكُونَ قَلْبُهُ لَهُمْ بِأَجْمَعِهِمْ سَلِيمًا، جب تمام صحابہ کے بارے میں جب تک اس کا دل پاک صاف نہیں ہوگا تب تک یہ اہل جماعت اہل سنت میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر تم اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کے بارے میں اپنا عقیدہ درست بنا لو۔ تیسرا اور اس عنوان کا آخری حوالہ، ایک بہت بڑے محدث تھے عباس بن موسیٰ الحمدانی رحمہ اللہ۔ ان کو ایک خلیفہ کے پاس جانے کا معاملہ پیش آ گیا۔ خلیفہ واسق باللہ تھا، یہ سارا واقعہ یہاں لکھا ہے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ واسق باللہ تھا اور وہ کہتا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن کو مخلوق سمجھتا تھا، لیکن یہ محدثین قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے تھے، مخلوق نہیں سمجھتے تھے۔ واسق باللہ بڑا سخت خلیفہ تھا، جو اس کی بات نہ مانتا اس کی گردن اڑا دیتا، قتل کر دیتا فوراً۔ ایسے ظالم بادشاہ کے سامنے جا کر کلمہ حق کہنا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ روئے زمین کا سب سے بہتر اور افضل جہاد ہے۔ ان کو بلایا گیا، انہوں نے جا کر بادشاہ کی بادشاہت کی پرواہ نہ کی اور اس کے جاہو جلال کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا، اور جا کے سیدھا جب اس نے پوچھا بتا قرآن کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے، کہا میرا عقیدہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس نے کہا اس کی گردن اڑا دو، کہا اڑانا چاہتے ہو تو اڑا دو لیکن اپنے عقیدے سے باز نہیں آ سکتا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، میرے رب نے جب وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ودی ہوئے تھے ستئی خیرہ، جب رب بچانے پر آئے تو کوئی مار سکتا؟ سانس تھے، ظالم بڑا تھا، حکم بھی دے دیا قتل کر دو، یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے یہاں۔ لیکن جب وہ چلے تو اس نے کہا نہیں اس کو نا جیل میں ڈال دو، جیل میں ڈال دیا گیا۔ کافی دیر تک جیل کے اندر موجود رہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک مرتبہ اس کو کہا اس کو بلا کر لاؤ، لایا گیا، کہتے فَأَوْقَفَنِي بَيْنَ يَدَيْ، سامنے پھر کھڑا کر لیا، کہنے لگا ابھی اپنی بات پہ قائم ہو یا واپس آگے ہو؟ میں نے کہا اللہ کی قسم امیر المومنین، میں تو جیل میں ہمیشہ یہی دعا کرتا رہا، انی لعدو ربی تبارک و تعالی فی لیلی و نہاری اللہ یمیتنی الا علی ما کنت سمیتہ منی۔ میں نے ہمیشہ اللہ سے دعا کیا اللہ دن رات مجھے اسی عقیدے پر رکھ لے جس پر میں اس کے پاس سے آیا تھا، میں اسی کے اوپر قائم ہوں۔ اور پھر میں نے کہا کہ میں تجھے اپنا سارا عقیدہ نہ بتا دوں؟ اس نے کہا بتا۔ میں نے کہا یہ عقیدہ لیس ہوا شیء قلتہ من تلقاء نفسی، جو عقیدہ میں تمہیں سنانے لگا ہوں یہ میرا اپنا عقیدہ نہیں ہے صرف، ولکنہ شیء لقیت فیہ العلماء بمکہ والمدینہ والکوفہ والبصرہ والشام والصغور فرعیتہم علی السنت والجماعہ۔ یہ اکیلا میرا عقیدہ نہیں ہے، میں نے مکے کے علماء کو سنا، میں نے مدینے کے علماء کو سنا، میں نے شام کے علماء کو سنا، میں نے بصرے کے علماء کو سنا،
میں نے سرحدوں پہ جہاد کرنے والے علماء کو سنا، میں نے اہل سنتوں کے اور عقیدے کو سنا۔ یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، مکے کے علماء کا عقیدہ ہے، مدینے کے علماء کا عقیدہ ہے، بصرے کے علماء کا عقیدہ ہے، کوفے کے علماء کا عقیدہ ہے، شام کے علماء کا عقیدہ ہے۔ وہ سارا عقیدہ کیا ہے؟ فَكُلٌّ يُخْبِرُ، ہر ایک یہ کہتا ہے وَالْكَفُّ أَمَّا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں زبان بند رکھو، اپنی زبان مت کھولو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبانوں کو، تمہارے ہاتھوں کو ان سے محفوظ رکھا، زبانیں بند کھولو۔ الکف اما شجر بین اصحاب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں زبان بند رکھو۔ وَأَن تَقُولَ بِلِسَانِكَ، زبان سے کہو، وَتَعْلَمَ يَقِينًا، اور دل میں یقین ہونا چاہیے، أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا، نبی علیہ السلام کے بعد اس امت کا افضل انسان ابو بکر ہے، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ ترتیب، یہ مکے، مدینے، فقہائے کوفہ، بصرہ، شام اور سرحدوں پہ محدثین کا یہ عقیدہ ہے۔ صحابہ کے بارے میں زبان بند رکھو اور یہ ترتیب قائم رکھو، دل سے یقین ہو، زبان پہ اقرار ہو۔ افضل الامت بعد نبیہا ابو بکر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ پہلا نمبر اس امت میں ابو بکر کا ہے رضی اللہ عنہ، دوسرا نمبر عمر ابن خطاب کا ہے رضی اللہ عنہ، تیسرا نمبر عثمان ابن عفان کا ہے رضی اللہ عنہ، چوتھا نمبر حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ ترتیب بھی عقیدے کا مسئلہ ہے اور محدثین نے اس کو عقیدے میں بیان کیا ہے۔ اور پھر جب وہ اپنا عقیدہ انہوں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے دل میں کیسی بات ڈالی، بادشاہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ جب وہ جیل میں تھے تو محدثین خط لکھ کر بھیجا کرتے تھے، اے عباس، اگر تو نے اتنی ہمت کر لی ہے کہ بادشاہ کے سامنے کلمہ حق پہ ڈٹ گیا ہے، اب اس پہ قائم رہنا، کبھی اس کے اندر چھوٹنا آئے، کبھی تو پایا عزم استقلال کے اندر کوئی لغزش نہ آئے۔ جب وہ باہر آئے، علماء ان کو ملنے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ملا اور میں نے کہا بتا کیا بنا؟ جب انہوں نے ساری یہ بات سنائی، احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے دو باتیں وہاں تاریخی طور پہ کہی۔ کہا عباس، اگر تو نے دنیا کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے عقیدے کی پختگی کا اظہار کیا ہے، ایک وقت آئے گا تو دنیا بنانے والے رب بادشاہ کے سامنے بھی جائے گا اور اس موقع پر میرا رب تیرا دنیا کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے والے عمل کو کبھی نہیں بھولے گا، اور تیرے اس عزم استقلال کی وجہ سے میرا رب تجھے معاف فرما دے گا۔ گویا کہ امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں تیرا وہاں عقیدہ جو تھا وہی احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے رحمہ اللہ۔ اور آگے کیا کہا؟ ينبغي ان نكتب هذا على ابواب مساجدنا ونعلمه اهلنا واولادنا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں اے عباس رضی اللہ رحمہ اللہ، تو نے ایسا عقیدہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا، میرا جی یہ چاہتا ہے ہم ان کلمات کو اپنی مساجد کے دروازوں پہ لکھا دیں، اپنی اولادوں کو یاد کروائیں اور اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ پھر میرے بیٹے سالے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اکتب ھذا الحدیث، یہ ساری باتوں کو ایک سفید کاغذ میں لکھ لے، وَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ خَيْرِ حَدِيثٍ كَتَبْتَهُ، اور جان لے جتنی حدیثیں تو نے لکھی ہیں ان میں ایک بہترین بات یہ بھی ہوگی اِذَا لَقِيتَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَلْقَاهُ عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔ اگر تو اسی عقیدے پہ رہا، جب تو روز قیامت اللہ کے سامنے جائے گا تو تیرا عقیدہ صحیح اہل سنت والجماعت والا عقیدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار دلائل ہیں اس کتاب کے اندر
جس نے کسی ایک صحابی کی تنقید کی وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، جو ان کی برائیاں بیان کرے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، جو ان سے بغض رکھے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، جو تمام پیغمبر کے اصحاب، اولاد، ازواج اور آپ کے سسرال کے بارے میں کلمہ رحمت نہ کہے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کے اختلافات کے بارے میں زبان بند۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے اختلاف کو بیان نہ کیا جائے، کہ کسی ایک کی توہین اور کسی ایک کی تنقیص ہو، اور ان تمام کے لیے کلمہ رحمت بولنا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی انسان اس عقیدے کے اوپر نہیں، باقی 100 باتیں بھی صحیح کرتا رہے، اس کا عقیدہ اہل سنت والا نہیں، وہ انسان گمراہ ہے، اہل سنت کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے، اور اگر وہ اسی طرح مرے گا تو ہدایت کے راستے پہ نہیں مرے گا۔ یہ تمہیدی گفتگو سن لینے کے بعد اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورت آل عمران کے پہلے رکوع کی ایک آیت ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں، پھر میں چند اشکالات اور ان کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات بہت پہلے سمجھا دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منہ آیات محکمات، قرآن مجید کی آیات کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ آیات محکم ہیں، محکم کا معنی جس کا معنی بالکل واضح ہو، ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہیں جن کا معنی بالکل واضح، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ 90-95% مثال دینا چاہ رہا ہوں، آیات محکم ہے، معنی بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، وہ اصل کتاب ہے۔ جتنے احکام عمل کرنے کے، عمل چھوڑنے کے، جتنے احکام بیان ہوئے سارے محکم آیات میں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ، کچھ آیات متشابہ ہیں جن کا معنی مفہوم ذرا بالکل واضح نہیں ہے، یعنی 2-3 معنی بن جاتے، 3-4 مفہوم بن جاتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جن کے دل ٹیڑے ہیں نا، دماغ خراب ہیں جن کے، وہ سیدھی محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بھئی محکم واضح ہے، صاف ہے، سیدھی ہے، زیادہ ہے، ان کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ وہ کیوں اپنی مرضی کے معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ابتغاء الفتنہ، یہ دنیا میں فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں، وابتغاء تاویلہ، اور اس کی تعویلیں کرنا چاہتے ہیں، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جس طرح قرآن مجید کی 2 اقسام، محکم آیات اور متشابہ آیات، اہل ایمان محکم کی طرف چلتے ہیں اور اہل زیغ ٹیڑے دل والے، کج دل والے کدھر چلتے ہیں؟ متشابہ کی طرف۔ اور جب وہ متشابہ کی طرف جاتے ہیں تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کی وجہ سے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے اور قرآن کی وجہ سے بڑے لوگ ہدایت پا گئے۔ قرآن پہلا پارہ سورۃ بقرہ، یضل بہ کثیرا، بڑے لوگ گمراہ ہو گئے قرآن کی وجہ سے، ویہدی بہ کثیرا، اور بڑوں کو ہدایت مل گئی قرآن کی وجہ سے۔ قاری صاحب قرآن تو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک ہی نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہاں متقین کے لیے، سب کے لیے نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے، سب کے لیے۔ جو صحیح معنی لے گا اس کے لیے ہدایت ہے، جو غلط معنوں کی طرف چل پڑے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہاں سے ایک نکتہ آپ کو بتا دوں، بعض لوگ کہتے ہیں قاری صاحب وہ تو حوالے ہی بڑے دندہ ہے، وہ تو ریفرنس دیتا ہے۔ بھئی ریفرنس تو قرآن والا بھی دے دے گا، قرآن کی آیت نمبر بتائے گا، سورت نمبر بتائے گا،
12 نمبر بتائے گا، ریفرنس تو اس نے بھی دے دیا، میرے رب کہتے ہیں بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوں گے، بہت سارے ہدایت پر آئیں گے، یا رب گمراہ کون ہوگا؟ آگے فرما دیا وما یضل بہ الا الفاسقین، جو پہلے ہی رب کی اطاعت سے نکل چکا ہے، جب وہ نکلا ہے اس کا دل و دماغ ٹیڑھا ہوا ہے، جب ٹیڑھے دل و دماغ سے قرآن پڑھے گا تو وہ اس کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گا۔ سیدھے دل سے سمجھو گے تو قرآن ہدایت دے گا، الٹے دل سے سمجھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہی مسئلہ حدیث کے بارے میں بھی ہے، سیدھے دل سے حدیث پڑھو گے تو دل ہدایت دے گا، الٹے دماغ سے پڑھو گے تو وہ حدیث کا ریفرنس تو ہوگا لیکن گمراہی ہو جائے گی۔ حدیث تو ہے لیکن اس کا مفہوم اپنی مرضی کا، آیت کا ترجمہ اپنی مرضی کا، آیت کا مفہوم اپنی مرضی کا، ہدایت سے انسان نکل جائے گا۔ اب آئیے میں چند باتیں آپ کو اس کی دلیل کے طور پر بھیجوں۔ سب سے پہلے کسی بھی چیز کا حوالہ مانگا جاتا ہے کہ اس کا ریفرنس ہے کہ نہیں۔ اگر اس کا ریفرنس ہی نہیں تو بات پہلی سیڑھی پر ہی غلط ثابت ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر اگر ریفرنس ہے تو اسے چیک کیا جائے گا کہ اس کی سند صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ اگر سند ضعیف ہوئی، خراب ہوئی تو یہ دوسری سیڑھی پہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر اگر حوالہ بھی ہے، سند بھی صحیح ہے، اب اس حدیث کے مفہوم کو ائمہ و محدثین کی نظر میں دیکھا جائے گا۔ اگر ائمہ محدثین نے کوئی اور مفہوم لیا اور تم اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہو تو پھر وہی آیت فٹ ہوگی، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، مرضی کی طویلیں کرنے والے یہ بھی گمراہ ہیں۔ اور اگر وہ حدیث کا ریفرنس بھی ہو، سند بھی صحیح ہو اور معنی بھی ائمہ محدثین کے عین مطابق ہو تو اس بات کو قبول کیا جائے گا، اس کو قبول نہ کرنا بھی گمراہی ہوگی، اس کو نہ ماننا بھی گمراہی شمار ہوگی۔ اب آئیے میں آپ کو صحیح مسلم میں سے چند اشکالات جو ہے وہ سنا دیتا ہوں۔ متبادل ہے کہ چل دے رہی ہے؟ نہیں جی ہے تو پھر تھوڑی دیر انتظار کر لو، پھر میرا زور نہ لو۔ اگر تو متبادل نہیں ہے تو پھر چلتے ہیں، اگر ہے تو پھر آلن دیو تھوڑا منو ہی سال ہے۔ اچھا یہ ہو گئی، یہ کیا ہو گئی؟ نہیں ہے تو نہیں، ٹھیک ہے، دو ہو گئی، ہاں دو، تیسری تین، چوتھی نہیں پانی نہ گلوا بھائی اندر میں کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز کہ 8-9 اشکال جو ہیں وہ آپ احباب کے سامنے رکھے جائیں اور ان کا صحیح معنی مفہوم بتایا جائے۔ سب سے پہلا اشکال ہمارے معاشرے میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکلوائیں یا نکالیں اور ممبروں پر ان کے بارے میں بد زبانی کرتے رہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، کہتے ہیں 60 سال تک ممبروں پر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر گالیاں نکالی جاتی تھیں، 60 سال تک۔ بعد میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے روک دیا۔ یہ بات کہتے ہیں۔ حوالہ کیا دیتے ہیں؟ تاریخ الخلفاء کا۔ کس کا؟ تاریخ الخلفاء۔ پہلے غور کریں، کتاب کا نام ہے خلفاء کی تاریخ۔ اچھا، کیا آپ اس کتاب کو مانتے ہو؟ کہتے مانتے ہیں۔ تو اس میں خلفاء کی تعریف کہا گیا ہے اور اس میں پتہ ہے کتنے افراد کو خلیفہ کہا گیا ہے؟ اس میں تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی خلیفہ شمار کیا گیا۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟
کتاب کا حوالہ دیتے ہیں تاریخ الخلفاء کا. مانتے ہو اس کتاب کو؟ جی مانتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے 60 سال تک ممبروں پر لعنت ہوتی رہی. اچھا اس کے اندر 5واں خلیفہ کس کو لکھا گیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو. تو چھٹا کس کو لکھا گیا ہے؟ وہ نہیں مانتے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو. چھٹا کس کو لکھا گیا؟ یعنی اپنی مرضی آئے اسی کتاب سے ایک حوالہ دیتے ہیں، اور اپنی مرضی آئے تو اسی کتاب میں جو 6واں خلیفہ لکھا گیا ہے اس کو خلیفہ، اس کا مطلب ہے میٹھا میٹھا، ہپ ہپ تو کوڑا کوڑا. اگر کتاب ماننی ہے تو پورا مانو نا. دوسری بات، ہم نے کتاب خرید لی پرانے وقت کی، اور اس کتاب کے اردو والی کتاب ہے، صفحہ 274 میں لکھا ہے بعض لوگوں کا بیان ہے بنو امیہ دوران خطبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیا کرتے تھے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خلیفہ ہوتے ہی اس بدگوئی کی سختی سے ممانعت کی اور اپنے ماتحتین مندوبین کو حکم بھیجا اس بدخوئی کو ختم کر کے اس کے بجائے یہ آیت پوری پڑھیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. لیکن آگے حوالہ کوئی نہیں دیا. اب یہ امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ 911 ہجری میں فوت ہوئے، تو گویا کہ حضور علیہ السلام کے 900 سال بعد والی بات ہے. تو 900 سال کا جو جنگل ہے، سمندر ہے، اتنا فاصلہ ہے، اس کی کوئی نہ کوئی سند تو ہونی چاہیے نا. امام سیوطی رحمہ اللہ کو کس نے بتایا؟ بعض لوگوں نے. کہاں لکھا ہوا تھا؟ پتہ ہی نہیں. 900 سال کی درمیان سے سند نہیں ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا سب سے پہلے حوالہ پوچھتے ہیں. اگر حوالہ ہی نہیں تو یہ بات پہلی سیڑھی پر ہی ختم. تو یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے جو کہتے ہیں جی 60 سال تک ممبروں پر لعنت ہوتی رہی. کہاں لکھا ہے؟ تاریخ الخلفاء میں. دکھاؤ اس کی سند. نہیں، سند تے نہیں ہے، بس وہاں لکھا ہوا ہے. کس نے کہا ہے؟ بعض لوگوں نے. بھی بعض لوگوں کو کس نے بتایا؟ 900 سال پرانی باتیں کون بتا رہا ہے تمہیں؟ سند ہی کوئی نہیں. تو یہ دنیا میں ایک بڑا جھوٹ ہے جس کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا. ہم نے جب یہ چیلنج کیا کہ قیامت تک اس کی سند پیش کرو تو اس نے کہا سند تو کوئی نہیں ہے، لیکن جو اس کو مانتے ہیں میں نے اس کے لیے پیش کیا. جب سند نہیں ہے تو پھر اس کو بیان کرنا درست نہیں. اب ایک حدیث صحیح مسلم سے پیش کی جاتی ہے. اب یہ بڑی توجہ سے اگر آپ سنیں گے تو سمجھ آئے گی، توجہ نہیں تو بات سمجھ نہیں آئے گی. ہمارے کچھ دوست بس دیکھتے ہیں حدیث کا حوالہ ہے فوراً مان لیتے ہیں. نہیں، یہ تیسری سیڑھی پر میں آ گیا ہوں. اب حدیث کا حوالہ ہے، سند صحیح ہے، کیونکہ یہ صحیح مسلم کی ہے کتاب، اور صحیح مسلم کی تمام روایات کیا ہیں؟ صحیح ہیں. اب ہے حدیث کا معنی مفہوم ائمہ محدثین نے جو لیا وہ درست ہے، اور جو اپنی مرضی کا مطلب نکالے گا وہ غلط ہے. حدیث ہے، سند صحیح ہے، لیکن مفہوم اور ترجمہ محدثین والا کرنا پڑے گا، تب معنی ٹھیک آئے گا. پہلے میں اس کا آپ کو ایک غلط ترجمہ بتاؤں گا جو لوگ کرتے ہیں، پھر صحیح بتاؤں گا تاکہ آپ کو دونوں باتیں سمجھ آ جائیں. یہ حدیث نمبر صحیح مسلم کے اندر 6170 ہے، مشہور روایت ہے. میں عربی کے نمبر بتاتا ہوں. اس کے اندر یہ بات ہے کہ امارا معاویہ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعک ان تسب ابا تراب. پہلے غلط ترجمہ سن لیں. حکم دیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سعد کو. اب آگے وضاحت نہیں ہے کہ کیا حکم دیا، بریکٹ لگ جاتی ہے. گالیاں نکال حضرت علی کو، یہ بریکٹ لگ جاتی. حضرت معاویہ نے حکم دیا سعد کو، کیا بریکٹ لگ گئی کہ تو حضرت علی کو کیا کر، یہ اپنی طرف سے. تو انہوں نے آگے سے انکار کر دیا، میں نہیں کڑنیا. یہ بھی ساری بات
अपनी तरफ से। फ़काला, तो फिर उन्होंने आगे से कहा, मा मना कान तसुब्बा अबा तुराब, तो अबू तुराब को गालियाँ क्यों नहीं निकाल रहा? उन्होंने आगे से कहा कि उनके अंदर 3 खूबियाँ हैं, जब तक वो उनके अंदर हैं और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, इस वक्त उस वजह से मैं उनको गालियाँ नहीं दूंगा। ये बात बताई जाती है कि देखें जी, सही मुस्लिम में लिखा हुआ है, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ने कहा था हज़रत अली को गालियाँ निकाल। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं कढ़नी। फिर उन्होंने कहा क्यों नहीं कढ़नी? उन्होंने कहा जी इस वास्ते नहीं कढ़नियाँ कि उन्होंने अंदर बड़ियाँ खूबियाँ ने। ये बात वो करते हैं। अब असल मफ़हूम इसका सुन लीजिएगा। आमारा और अम्मारा ये दोनों तरह लफ्ज़ पढ़ा जाता है और इसका तर्जमा अमीर मुकर्रर करना है, लेकिन ये तर्जमा क्या कर जाते हैं? हुक्म देना। यहाँ से पहली गलती होती है। आज के दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस जिनको 50 साल से ज़्यादा अरसा सही बुखारी पढ़ाते हुए हुआ है, वो है शेखुल हदीस हाफिज अब्दुल अजीज़ अलवी हाफिज़हुल्लाह, जामिया सल्फिया के शेखुल हदीस। उन्होंने सही मुस्लिम का तर्जमा और तशरीह लिखी है। इस हदीस का तर्जमा उन्होंने भी यही लिखा है, अमारा मुआविया इब्न अबी सुफियान, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर मुकर्रर किया। ये असल में इसका तर्जमा ये था कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु पहली जंगों में ना हज़रत अली के साथ रहे ना हज़रत मुआविया के साथ रहे, रज़ियल्लाहु अन्हुम अलग रहे। लेकिन फिर वो किन के साथ मिल गए? हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ। तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको अपना एक गवर्नर बनाया, अमीर बनाया। तो यहाँ वो अपनी तरफ से तर्जमा हुक्म वाला करके, फिर ब्रैकेट लगा के गालियों वाला करके, और फिर ब्रैकेट लगा के इनकार वाला, कहते मुआविया ने कहा था गालियाँ निकाल, उन्होंने कहा मैं गालियाँ नहीं करना। ये सारी बात आपस में अपनी ब्रैकेटों में लगा देते हैं। हदीस में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है। जिनके दिल टेढ़े हैं वो इस तरफ चले जाते हैं, जिनके दिल सीधे हैं वो सही तर्जमा मफ़हूम की तरफ जाते हैं, और वो कहते हैं इसका माना है अमीर मुकर्रर किया मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु साद को। जब ये सही तर्जमा करेंगे तो तब कोई इश्काल पैदा नहीं होगा। दूसरी बात, फ़काला, जब अमीर मुकर्रर किया तो आगे पूछा, मा मना कान तसुब्बा अबा तुराब। ये अब सवाल हो रहा है, आप अबू तुराब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के फैसले को गलत क्यों नहीं कहते? ये सही तर्जमा है। यानी हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु समझते थे कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल का बदला फौरी लेना चाहिए। ये इनका अपना एक ज़हन था, अपनी एक नज़रिया था। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझते थे कि इनके कत्ल का बदला ज़रा ताख़ीर से हालात को दुरुस्त करके ले लिया जाए। अब ये दो सोचें हो गई। अली रज़ियल्लाहु अन्हु समझते थे कि मेरी सोच दुरुस्त है, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की सोच गलत है, और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझते थे कि मेरी सोच सही है और अली रज़ियल्लाहु अन्हु की सोच गलत है। तो जब हज़रत साद हज़रत मुआविया के ग्रुप में आ गए तो कहा फिर तुम एलानिया तौर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के उस फैसले को गलत क्यों नहीं कहते? उन्होंने कहा जी जब तक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर 3 सिफात मौजूद है और मैंने पैगम्बर अलैहिस्सलाम से सुन रखा है, मैं उनको गलत नहीं कहूँगा। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश हो गए। बस इतनी बात है, इसमें गाली वाला महा है ही नहीं, गाली वाला मफ़हूम है ही नहीं। अब देखें, गौर करें, अगर आप किसी को अपना नुमाइंदा रखते हैं, उस्ताद रखते हैं, गवर्नर बनाते हैं, अगर वो आपकी हिमायत ना करे, हमारे यहाँ क्या होता है, या ज़बरदस्ती हिमायत करवाई जाती है या उसको ओहदे से फारग कर दिया जाता है। पूरी हदीस में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा भी उनको दोबारा ये बात नहीं कही कि नहीं मुझे सही कह और उसको गलत कह, नहीं कहा, इसरार नहीं किया और उनको ओहदे से फारग भी नहीं किया। और ये माना जो मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी राय को तुम गलत क्यों नहीं कहते, सबका ये तर्जमा इसी किताब के नीचे लिखा हुआ है। सब लफ्ज़ है अरबी का,
اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کی رائے کو غلط کہنا، ایک معنی ہوتا ہے کہ کسی کو جھڑکنا، ایک معنی ہوتا ہے کسی کو ڈانٹنا، اور ایک معنی گالی دینا بھی ہوتا ہے۔ سارے معنی نہیں ہیں، لیکن محدثین نے اس حدیث کا معنی کیا لکھا؟ امام نووی رحمہ اللہ کی یہ شرح ہے، اور اس کا جز یہ امام نووی رحمہ اللہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے کے، یہ آج کے نہیں ہیں، 800 سال پہلے کے تقریباً، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ سے بھی پہلے کے، انہوں نے اس حدیث کی تعبیر نیچے لکھا ہے، ان معناہ ما منعک ان تخطئہ فی رأیہ واجتہادہ وتظہر للناس حسن رأینا واجتہادنا وانہ اخطأ۔ اے سعد، کس چیز نے تجھے روک رکھا ہے کہ تو حضرت علی کی رائے اور اس کی اجتہاد کو غلط کہے، اور لوگوں کے سامنے ہماری رائے اور ہمارے اجتہاد کو بیان کرے اور اچھا کہے، اور یہ تو کہے کہ حضرت علی سے خطا ہوئی، تو ایسا کیوں نہیں کہہ رہا؟ یہ معنی ہے، یعنی ہمارے نظریے کو درست کیوں نہیں کہہ رہا اور ان کے نظریے کی غلطی کیوں نہیں بیان کر رہا، یہ معنی تھا اس حدیث کا۔ لیکن ان دوستوں نے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن تھا، کج روی تھی، گمراہی تھی، اس کو اٹھا کر گالیوں کا معنی دے دیا، اور پھر یہ کہنا شروع کر دیا حضرت معاویہ نے گالیاں نکالی تھیں۔ یہ معنی میں کہتا ہوں چیلنج کے طور پر، 1000 سال تک ایک محدث بھی ایسا پیش کر دیا جائے جس نے اس حدیث کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پیش کیا اور اس نے کہا ہو کہ معاویہ نے گالیاں نکالی ہیں یا نکلوائی ہیں اور اس حدیث کی وجہ سے معاویہ کے اوپر تان کیا ہو، 1000 ایک صدی نہیں 10 صدیوں تک کہتا ہوں، 1000 سال تک ایک محدث بھی دکھایا جائے جس نے اس حدیث سے حضرت معاویہ کی توہین نکالی ہو کہ انہوں نے حضرت علی کی توہین کی، نکاؤ۔ اگر 1000 سال تک کوئی محدث یہ معنی مفہوم نہیں سمجھا تو پھر یہ تمہارا یہ معنی مفہوم سمجھنا غلط ہوگا، اور 10 صدیوں کے محدثین کا معنی مفہوم درست ہوگا۔ یہی ہم کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا تم غلط بیان کرتے ہو، کہتے مجھے کیا کہتے ہو؟ آپ امام مسلم کو جا کے پکڑو، امام بخاری کو جا کے پکڑو، انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں، میں تو بس بنا رہا ہوں۔ بھئی جس نظریے سے انہوں نے پیش کی ہیں تو اس نظریے سے بتا نہیں رہا، جو مفہوم انہوں نے پیش کیا ہے تو وہ مفہوم بتا نہیں رہا، جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا ہے اس طریقے سے پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث تھی جو ان کا بہت بڑا ہتھیار تھا، اس کا صحیح معنی سمجھ آ گیا کہ آپ اس کی رائے کو غلط کیوں نہیں کہتے اور میری رائے کو درست کیوں نہیں کہتے، یہ مطلب تھا۔ بس گالی کا حکم نہیں دیا، امیر مقرر کیا، پھر پوچھا جدو تھی ساڈے نال دے ہو تو پھر ساڈے نال دی گل کیوں نہیں کر دے؟ انہوں نے کہا نہیں یار، نال دا تہاڈا واں لیکن ادھر بڑی عظیم ہستی ہے، میں ان کے خلاف کوئی جملہ، ان کا ٹھیک ہے۔ دوسری بات بھی یہاں لکھی ہوئی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے کا دوسرا مقصد، حَلِ امْتَنَعْتَ تَوَرُّعًا او خوفًا او غیر ذالک، کیا تم ذرا پرہیز کرتے ہوئے اس کو غلط نہیں کہتے، یا علی کا خوف ہے جس کی وجہ سے غلط نہیں کہتے، یا کیوں آپ اس کو غلط نہیں کہتے؟ وجہ تو بتاؤ نا، ڈرتے ہو ان سے یا تمہیں کوئی ویسے مسئلہ ہے کیوں نہیں کہتے؟ فَإِن كَانَ تَوَرُّعًا وَإِجْلَالًا لَهُ عَنِ السَّبِّ، اگر تم پرہیز کرتے ہوئے یا ان کی شان کو بڑا سمجھتے ہوئے نہیں کہتے، فَأَنْتَ مُصِیب، پھر صحیح کر دیو۔ محدثین نے معنی یہ لکھا ہے، اگر آپ ان کے احترام کے پیش نظر غلط نہیں کہتے، اگر آپ ویسے ذرا فتنوں سے بچنے کی وجہ سے غلط نہیں کہتے تو پھر تمہارا رکنا درست ہے۔ یہ محدثین نے معنی اوپر لکھا ہوا ہے آج سے تقریباً 800 سال پہلے، لیکن یہ مفہوم کوئی بتاتا نہیں ہے، اپنی مرضی دا مفہوم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ
मातशाब। अब सब के मुख्तलिफ माने थे। जिसका दिल टेढ़ा है वो अपनी मर्जी का माना लेगा, जिसका दिल सीधा है वो आइमा मुहद्दिसीन और सहाबा वाला माना लेगा। ये है इस बात की हकीकत। अब सब का लफ्ज़ हदीसों में कई मरतबा आया। अगर कोई आदमी हमारी इस बात से इत्तिफाक ना करे, नहीं करी साहब नहीं, सब का माना गाल कटना ही है बस, हम उसको, वैसे तो हमारे पास 8 हवाले हैं लेकिन वक़्त के किल्लत के पेश नज़र सिर्फ 2 दूंगा। 8 हवाले हैं हमारे पास लेकिन सिर्फ 2 दूंगा। एक हवाला सही मुस्लिम का और दूसरा फिर सही मुस्लिम का, क्योंकि वो हदीस किससे बयान कर रहे हैं, सही, तो इसी के 2 हवाले दे देता हूं। अगर तुम मेरे तर्जमे को नहीं मानते और तुम माना गाली ही करने पर अड़े हुए हो, दूसरा माना किसी की गलती कहना, किसी को डांटना, किसी को सीधे रास्ते से हटे हुए कहना, अगर ये माना नहीं करते, डटे हुए हो, चलो आओ फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूं सही बुखारी में। सही बुखारी में है, इस्तब्बा अलीयुन व अब्बास, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हज़रत अली रज़ी अल्लाह के साथ किसी मसले में इख्तिलाफ हुआ। इस्तब्बा, दोनों ने एक दूसरे पे सब कहा, और एक रिवायत में इस्तब्बा अलीयुन व अब्बास, हज़रत अली ने अब्बास पे सब किया और अब्बास रज़ी अल्लाह ने हज़रत अली पे सब किया। कर तर्जमा, अब निकाल, खोल जबान, कर गंदी, कर गंदी है हिम्मत तो कर। जब यहां ये कह रहा था कि गालियां माना है, कर, तेरे ईमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा जब तू कहेगा अली ने अपने चचा अब्बास को, पैगंबर के चचा अब्बास को, अपने दादा अब्बास को के वहां लफ्ज भी ये है, इस्तब्बा अलीयुन व अब्बास, हजरत अली ने अब्बास पे सब किया। हम कहते हैं सब का माना होता है भाई जनाब तुमसे गलती हो रही है, वो कहते नहीं जी तुम्हारे को गलती हो रही, ये कहते। हम तो ये तर्जमा कहते हैं, मुआविया ने कहा था रज़ी अल्लाह अन्हु, ऐ साद तुम ये कहो कि अली से गलती हो रही है। मुआविया ने ये माना लिया, हम ये माना वहां भी करेंगे। हजरत अली कह रहे थे हजरत अब्बास से गलती हो रही है, हजरत अब्बास कह रहे थे नहीं अली से गलती हो रही। हम दोनों हदीसों में एक तर्जमा करेंगे। अगर तुम कहते हो नहीं इस हदीस में माना गाली है, मुआविया ने अली को गाली निकलवाई, हम कहते चल फिर इसी रास्ते पे चल, वहां जाके कह हजरत अली ने नाउज़ बिल्लाह नबी के चचा पे, पैगंबर के वालिद की जगह पे, अब्बास पे, अहले बैत पे, बुजुर्ग हस्ती पे, सहाबी पे क्या किया। कहते नहीं 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 उतने माना नहीं। अगर वहां माना ये नहीं है तो यहां भी ये माना नहीं चलेगा। अगर तुम इंसाफ पसंद हो तो दोनों जगह पर फिर एक माना करो। जब तेरा ईमान वहां तुझे रोकता है तो मेरा ईमान यहां मुझे रोकता है, हम भी नहीं करेंगे। और फिर क्या, अब्बास रज़ी अल्लाह ने नबी के दामाद को, फातिमा ज़हरा के खावन को, हसन हुसैन के वालिद को क्या, लेकिन कहते नहीं नहीं नहीं, फिर मान जाएगा, नहीं मानेगा, कह देगा। उठाइए सही मुस्लिम का दूसरा हवाला। इससे भी बढ़कर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर पर जा रहे थे, आपने कहा आगे एक चश्मा आएगा, जो मुझसे पहले भी पहुंच गया तो उस चश्मे पे जाके तुमने पानी को हाथ नहीं लगाना। 2 सहाबी थे, काफिला बड़ा था, शायद उनको पता ना चल सका हुजूर के इस पैगाम का, वो अपनी सवारी पे पहले पहुंच गए। हुजूर अलैहिस्सलाम आए तो चश्मे का पानी खुश्क था और इतना जितना तस्मा होता है बस उतना पानी निकल रहा था। आपने फरमाया हाल मसीस तुमा मिम्मा शैया, ओए तुमने इसके पानी को हाथ लगाया? उन्होंने कहा जी हाँ गलती से लगा दिया। फसब्बहुमन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 जहानों के सरदार, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम। ऐसा पैगंबर जिसकी ज़बान की गवाहियां कुरान देता है, वहां उनके बारे में लफ्ज़ है सही मुस्लिम में, फसब्बहुमा, उन दोनों को मेरे नबी ने सब किया। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को क्या किया? कर माना, करो माना, सर जाएगी तेरी जबान, निकल जाएगा तेरा ईमान,
پتا چل جائے گا تیری رافضیت کا کہ تم پیغمبر کے بھی دشمن ہو۔ فَسَبَّهُمَا، میرے پیغمبر نے ان پر سب کیا۔ ہم یہ ترجمہ کریں گے میرے نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، کہا تم نے یہ کام غلط کیا ہے۔ تو اگر کہتا ہے نہیں یہ دا مانا گال یہ تو کہہ نعوذ باللہ میرے نبی کی کر دے سن، کہہ لانتے برسیں گی کہ نہیں برسیں گی، تباہی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ 6 حوالے ہیں، صرف 2 دے کے بعد سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر یہی لفظ امیر معاویہ کے بارے میں آئے رضی اللہ عنہ، ہم اس کا معنی بھی کہتے ہیں کسی کی رائے کو غلط کہنا، اور میں نہیں کہتا، مجھ سے پہلے 800 سال پہلے کے محدثین یہی معنی کرتے ہیں، میں نہیں کہتا، تاریخ کی کتابیں یہ کہتی ہیں اور لغت کی کتابیں یہ معنی کرتی ہیں۔ اگر تم میرے معنی کو غلط کہتے ہو تو ان 2 حدیثوں کے معنی کو صحیح کر کے دکھا، میں مان جاؤں گا تیرے ایمان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ کر وہاں واقعتاً غرق ہو جائے گا، اور اگر وہاں نہیں کرو گے تو پھر یہاں بھی ہم کرنے نہیں دیں گے۔ دوسری حدیث جو پیش کی جاتی ہے صحیح مسلم میں سے، وہ ہے 6178، 6179۔ اس میں ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، استعمل علی المدینۃ رجل من آل مروان۔ اب اس کا بھی ایک غلط مفہوم پہلے جو انہوں نے دماغ میں بٹھایا ہوا ہے وہ سناتا ہوں، پھر صحیح مطلب بھی بتاؤں گا۔ کہتے ہیں جی صحیح مسلم چے گئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ تے لعنتاں پوائیاں، لعنت دا لفظ ہے، اے لفظ بڑا بول دیں، لعنت دا لفظ ہے، لعنت دا لفظ کہنے معاویہ نے کی کیتا لانتا پوائیاں۔ اچھا مسلم چے ہاں کھڑو اے ویکھا، جب ہم نکالتے ہیں تو بات کوئی اور ہے۔ نام کس کا لیا، کس نے گالیاں نکلوائیں؟ معاویہ نے۔ لانتے کس نے ڈلوائیں؟ معاویہ رضی۔ کہاں لکھا ہے؟ کہتے مسلم میں۔ اکثر ہیں جی کہیں گے میرے پاس ایک عالم آئے، کہتے جی مسلم میں ہے، پتہ تے منو ایسی روایت کیڑی کہہ رہے، میں کہ نہیں ہے یار مسلم میں نہیں ہے کہ معاویہ رضی نے گھانا کڑائیں، وہ نہیں کر سب ہے جے، میں کہ ہیں ٹھیک ہے، وہ کہا سب تو نہیں پتا ہے گا جے، میں کیا معاویہ رضی اللہ نے گانا کڑائیاں لانتا پوئیاں، ہاں ہاں میں کڈ پھر اے تو منو پتہ ہی نہیں، انہیں پھر کڈی تو پھر میں پنسل دیتی، میں کہا جتھے حضرت معاویہ دا نا آئے گا نا لین لا دیوں تھے، پھر اگے پڑھے پیچھے پڑھے اگے پڑھے پیچھے پڑھے، معاویہ کا تو نام ہی نہیں ہے۔ جملہ یہ بولتے ہیں کہ کس نے گالیاں نکلوائیں؟ اچھا لعنت دا لفظ ہے گا جی، اچھا معاویہ رضی اللہ، ہاں ہاں۔ تو اب میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پوری حدیث میں معاویہ رضی اللہ کا نام ہی نہیں ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں استعمل علی المدینۃ رجل من آل مروان، استعمل عامل بنایا گیا، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا مقرر کیا گیا مدینے پر، رجل ایک بندہ، کیڑا بندہ؟ رجل ایک بندہ، کیڑا؟ من آل مروان، آل مروان کا، امیہ کا نہیں، حضرت علی کا نہیں، کیڑا بندہ؟ آلے کون؟ وہ دا نام راجولون، پتہ نہیں کیڑا بندہ سی۔ اس نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا، فَآمَرَهُ أَن يَجْتَمِعَ عَلِيًّا، کہ حضرت علی کو گالی دے، یہ لفظ ہے۔ ایک بندہ سی مروان کا، آل مروان کا، اس نے حضرت صحابی کو بلایا سہل رضی اللہ عنہ کو کہ آؤ حضرت علی کو گالی دے۔ سہل نے انکار کر دیا، کہنے لگے اگر تم گالی نہیں دیتے تو تم کہو لعن اللہ ابا تراب، ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کہنے والا کون ہے؟ راجولون ایک بندہ، کون؟ او دا نام پتا نہیں۔ یہ بات سمجھاتا ہوں ابھی آپ کو۔ تو سہل کو کہنے لگے کہ ابو تراب کو لعنت بھیج، تو سہل نے کہا ابو تراب تو حضرت علی کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام تھا اور وہ اس کے نام کے اوپر بڑے خوش ہوتے تھے۔ کہنا ہے اچھا چل پھر مجھے ابو تراب کی وضاحت کر دے، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا یار۔ اب انہوں نے وہ ساری بات ان کو سنا دی
کہتے علی اور معاویہ امی فاطمہ الزہرا ان کا اختلاف ہوا، علی رضی اللہ عنہ لڑ کے مسجد میں چلے گئے، آپ وہاں لیٹے، آپ پیغمبر علیہ السلام آئے، جا کر ان کو زمین سے اٹھایا، کہا کم یا ابا تراب، وہ ساری حدیث سنائی۔ اب اس حدیث میں 2-3 باتوں پر غور کرنے کی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں، تو لہذا معاویہ نے گالی دی یا گالیاں دلوائیں، یہ تو سراسر جھوٹ ہے، سرے سے جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے۔ دوسری بات، وہ راجل ایک بندہ نامعلوم ہے، جو کہا جائے ایک مولوی نے گل کی تھی تو کیا سارے مولوی غلط ہو جائیں گے؟ ایک شیخ نے گل کی تھی، کیا ساری شیخ برادری غلط ہو جائے گی؟ ایک رائی نے یہ بات کی، کیا ساری رائی برادری غلط ہو جائے گی؟ ایک مغل نے یہ بات کی، کیا سارے مغل غلط ہو جائیں گے؟ نہیں، جس نے کی ہے وہی غلط ہوگا، باقی کوئی غلط۔ اس حدیث میں کیا ہے کہ آل مروان کا ایک آدمی پتہ کوئی نہیں۔ وہ اب آل مروان کون ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال حکومت کی، اور ان کی خلافت کے نیچے سیدہ شباب اہل الجنہ رہے، نوجوان جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین رضی اللہ عنہما رہے۔ ان کے بعد یزید آئے، ان کے بعد معاویہ بن یزید آئے، ان کے بعد یزید بن معاویہ آئے، ان کے بعد مروان آیا، اور مروان کی نسل میں سے کوئی بندہ تھا۔ اب آپ ہو، آپ کی اولاد ہو، اس کی آگے اولاد ہو، اس کی آگے اولاد ہو، اور اس کے بعد کوئی بندہ ایسے کہے تو اس کا گناہ تیرے اوپر کیسے آئے گا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کا بیٹا یزید اس دنیا سے چلا گیا، 2 نسلیں ہوئی، ان کا بیٹا معاویہ بن یزید خلافت سے دستبردار ہوا، ان کا بیٹا یزید بن معاویہ اس دنیا سے چلا گیا، 5ویں پشت پہ جا کے مروان آیا، پھر مروان نہیں، مروان کی نسل میں سے کسی ایک آدمی نے ایسا کرنا چاہا تو ان 5 پشتوں کا معاویہ کے ساتھ کیا تعلق ہوا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہوا؟ ایک بات، اس حدیث سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات نکلتی نہیں۔ دوسری بات، وہ ایک جاہل آدمی تھا، اس نے یہ جو 2 باتیں کہیں کہ گالی دو اور لعنت بھیجو، غلط کہا، ہم اس کی تردید کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے، ایک جاہل آدمی ایک غلط کام کا ارادہ کرے اور اس غلط کام پر اس کو سمجھا دیا جائے اور وہ سمجھ جائے، جب سمجھ کر چھوڑ دے، اس کے بعد یہ کہنا کہ انہیں کام کیتا سی، یہ تانا دینا بنتا ہے۔ ایک غلط آدمی ہے، سگریٹ پینا چاہتا ہے، کہتا بیٹا سگریٹ لے کے آ، کہنا نہیں قاری صاحب میں سگریٹ نہیں لے کے آنا، او بھائی جان میں سگریٹ نہیں لے کے آنا، کہنا چل یار نسوار ہی لے آ، کہنا نسوار بھی نہیں لینی، اے تے حرام ہے، اچھا کنج او نو دلائل دے دیندا ہے، اے بندہ چپ کر جاندا ہے۔ ہن کوئی بندہ کہے بھائی جان او فلانا بندہ سگریٹ پیندا سی، نسوار کھاندا سی، یہ اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہاں زیادہ سے زیادہ مروان کی نسل میں سے ایک آدمی نامعلوم، اس نے غلطی کا ارادہ کیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس نے اس غلطی کا ارادہ کیا، صحابی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے سمجھا دیا اور وہ سمجھ گیا، بس۔ تو جب وہ سمجھ گیا اب اس آدمی پر بھی اعتراض بنتا نہیں۔ تو پھر یہ لے کر کہنا کہ 60 سال تک ممبروں پر لانتیں ہوتی رہیں، یہ بات بنتی؟ وہی بات جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ کے پیچھے چلتے ہیں، حدیث نو صحیح طرح سمجھنا نہیں، بس لفظ ویکھ کے بھج پینا کہ لعن دا لفظ ہے لہذا مطلب ہو گئی۔ وہ اسی طرح ہی ہے نا، کہتے ہیں ایک بی بی تھی، اس سے پوچھا مائی انی مشکل نہ کما کے تو پیش کرنی ہے، انی مشکل نہ پیسے کمانی ہے تو تو ختم دعا دینی ہے، تو ایک کتے لکھیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں لکھیا ہے، کتے؟ میں اپنی اکھاں نہ پڑھیا، قرآن چ لکھیا ہے۔ انہوں نے کہا ماں قرآن چ لکھیا ہے؟ ہاں پتر وے میں قرآن چ پڑھیا ہے۔ ماں کتے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم دا ذکر آیا کہ نہیں ہے؟ ختم اللہ،
او ماں او ختم عربی دے اے ختم اردو دے تیرے ختم دا مطلب ہو رہے اس ختم دا معنی مورے نہیں پتر لفظ تے ہے نا بھئی یہاں صرف لفظ کو نہیں دیکھنا اس کے معنی مفہوم سیاق و سباق اور ساری باتوں کو دیکھو گے تو بات سمجھ آئے گی دو اعتراض ختم ہوئے اب تیسرا ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی چلو بات صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 4753 نمبر وہ تفصیلی روایت یہ ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا لوگوں کو درس دے رہے تھے لوگوں اب یہ خلیفہ بن گئے ہیں تو ان کی اطاعت کرو صلح حسن کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ صلح کر لی وہ خلیفہ بن گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو اس کے بعد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مکے بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کر لوگوں کو درس دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا کرو امیر کی